دیکھیں نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توہین کے الفاظ یہودی نے کہے تھے، قرآن پاک نے کہا نا کہ اللہ کو قرض دو، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا وہ قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کر کے دگنا کر کے لٹائے گا۔ اس سے مراد کیا تھا؟ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ دے۔ تو یہودیوں نے شاید کا مذاق اڑایا، کہنے لگے اب اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا اور پیسے مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے اور قرض مانگتا ہے۔ یہودی جو پوپ پادری تھا، بڑا تھا، وہ مذاق کر رہا تھا قرآن کا۔ سیدنا صدیق وہاں سے گزر رہے، پوری محفل سجی ہوئی ہے یہودیوں کی، ادھر سیدنا صدیق اکیلے گزر رہے، ان کے کان میں یہ الفاظ پڑ گئے، یہودیوں کی محفل میں جا گھسے اور داخل ہو گئے، پادری کے منہ پہ جا تھپڑا ہوا، فرمایا اللہ کی تو توہین کرتا ہے، یہ غیرت کہاں سے آئے؟ یہ مسئلہ اللہ کی توہین اور تنقیص کا ہے۔ سیدنا صدیق آگے بڑھے، تھپڑ مارا اس کے منہ، حالانکہ ان سے بڑا حوصلے والا کون ہو سکتا، ان سے بڑا برداشت والا کون ہو؟ یہودی نے کہا یہ ابو بکر کو جرأت ہوئی ہے کہ ہمیں تھپڑ مار، یہ ہے مہاجر اور باہر سے آئے ہیں، اور ہمارے مدینہ کے ہمارے پوپ اور ہمارے پادری کو، یہودیوں کے اتنے بڑے پادری کو انہوں نے، جناب پوپ کو انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ لوگوں نے کہا آپ محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، اور بہت سارے ان کا جتھا ہے، فوج ہے، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ حضور کو شکایت لگا دیں، حضور بدلہ لے، گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ صدیق کے خلاف درخواست دائر کر، رسول اللہ کے پاس شکایت آ گئی کہ آپ کے ساتھی نے تھپڑ مارا ہے یہودی کے منہ پر، آپ بدلہ دیں، آپ تو انصاف کے حامی ہیں۔ رسول اللہ نے صدیق کو بلایا، فرمایا یہ واقعہ پیش ہے؟ جی یا رسول اللہ پیش آئے۔ فرمایا ہوا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے اللہ کی توہین کی، قرآن کا وہ مذاق کر رہا تھا، مجھے غصہ آیا، جلال آیا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اکیلا جا رہا تھا، محفل ساری یہودیوں کی، مجمع سارا یہودیوں کا تھا، وہ کر رہا تھا، میں داخل ہو گیا، میں نے تھپڑ مار دی، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں قرآن پر، قرآن اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ہم آپ کی قرآن پاک کی توہین کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گالی دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودی صحیح لیکن اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی گواہ تو تھے نا، پھر گواہ لاؤ۔ یہ تو سارے لوگ ایک طرف ہیں کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے، فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن معاملہ ایسا ہی ہو۔ سیدنا صدیق کے بارے میں جب رسول اللہ یہ سنا تو آپ نے فرمایا ابو بکر یا تو پھر اسلامی عدالت ہے، رسول اللہ کی عدالت ہے، یا گواہ دینا پڑے گا یا پھر اس کا بدلہ تھپڑ کھانا پڑے۔ فرمایا یا رسول اللہ گواہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہوا ایسے ہے، باقی جو فیصلہ آپ قریب تھا کہ حضور یہ فیصلہ کرتے کہ صدیق کو تھپڑ مارا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کی گواہی کے طور پر قرآن نازل کر فرمایا محبوب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ سن رہا تھا جب یہ کافر کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہو گئے، ہم سے مانگتے، رب گواہی دیتا ہے صدیق کہ صدیق نے سچ کہا۔